قرآن اور شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین گرامی قدر، قرآن کریم میں تمام صحابہ کرام کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا ہے، جہاں تمام صحابہ کے اجتماعی مناقب و فضائل ہیں، ان کے اندر بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، کیونکہ آپ تمام صحابہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں اور سب سے بڑھ کر سرکار سے پیار کرنے والے ہیں اور آقا کریم سے سب سے بڑھ کر وفا کرنے والے ہیں اور بے شمار خصوصیات کے آپ حامل ہیں، اور سب سے پہلے خلیفہ بھی آپ ہی ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں، بلکہ انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ہستی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو جہاں صحابہ کرام کی اجتماعی شان بیان ہوئی ہے، اس میں بھی آپ شامل ہیں، اور کچھ مقامات پر آپ کی شان میں خصوصی طور پر آیات قرآنیہ کا نزول ہوا ہے، جس سے آپ کے بلند مقام اور مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو آئیے آیات قرآنیہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، بے شمار آیات قرآنیہ ہیں، لیکن ان میں سے مختصر ٹائم کے اندر چند ایک کا میں آپ کے سامنے اظہار کرتا ہوں اور بیان کرتا ہوں کہ آپ کی عظمت پر مہر تصدیق خود قرآن نے ثبت کر دی ہے، اور جب قرآن جس شخصیت کی عظمت پر گواہ ہو جائے، پھر زمانہ لاکھ ان کی طرف منہ کر کے کچھ بھی کہے، ان کی شان میں، ان کے مقام میں، ان کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ جب اللہ کا قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی فضیلت بھی قیامت تک کے لیے قرآن میں موجود ہے، کوئی نکالنا چاہے گا تب بھی نکال نہیں سکتا۔ تو آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے اپنے سینوں کو مزید سرشار کیجئے، اور ان آیات قرآنیہ کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ بھی کیجئے اور اپنے بختوں پہ ناز بھی کیجئے کہ ہمارا تعلق اس عظیم ہستی کے ساتھ ہے، اس عظیم شخصیت کے ساتھ ہے جن کی عظمت کی گواہیاں اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 33 ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ جو سچ کو لے کے آیا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں۔ اب کون سچ کو لے کے آنے والا کون ہے، سچ کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں سچ کو لے کے آنے والا اللہ کا پیارا محبوب امام الانبیاء، تاجدار کائنات، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور سچ کی تصدیق کرنے والی شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس آیت کے اندر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اور آپ کے شان کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب دوسری آیت مبارکہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، مشہور آیت کریمہ ہے، 40 نمبر آیت ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے صدیق اکبر کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، دو میں سے دوسرے جب وہ دونوں غار میں ہیں، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، بس اللہ نے ان پر سکینت کو نازل فرما دیا۔ اب یہ غار میں کون ہے؟ ایک حضور کی ذات ہے اور ساتھ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اس میں بالاتفاق علماء نے، مفسرین نے بیان کیا ہے وہ دو ہستیاں جو غار سور میں پہنچتی ہیں، ان میں ایک اللہ کے محبوب سرکار کونین ہے، اور سرکار کے ساتھ تمام صحابہ کرام میں سے جس ہستی کو ساتھ جانے کا سعادت موقع میسر آیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے ان کی شان کو قرآن کے اندر بیان کر دیا کہ دو میں سے دوسرے جب وہ دونوں غار میں ہیں، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو، دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آپ غار کے اندر پہنچتے ہیں، وہ واقعہ لمبا ہے لیکن میں اپنے موضوع کے مطابق آیات قرآنی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان بالکل نکھر کر ہمارے سامنے آ جائے، اور کوئی جاہل
اور کوئی بد باطن اور بد نصیب انسان ہمارے ایمان کو، ہمارے عقائد کو چیلنج نہ کر سکے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ غار کے اندر پہنچتے ہیں، دشمن پیچھا کر رہا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، اگر دشمن نے ہمیں دیکھ لیا تو سرکار کو نقصان پہنچائیں گے، حضور کا خطرہ ہے، حضور کی فکر ہے، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر سرکار کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، حضور کی جان کا خطرہ ہے کہ دشمن نقصان نہ پہنچائیں۔ جب حضور کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو آقا کریم نے فرمایا، اے صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے حضور کے ان الفاظ کو قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، اور صدیق اکبر کی پریشانی کو قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب سرکار نے یہ فرمایا تو کیا ہوا؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے ان کے دل پر سکینت کو نازل فرما دیا، انہیں سکون نصیب ہو گیا۔ تو اس آیت کے اندر ایک تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا آپ کی صحابیت کو بیان کیا گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں سارے صحابہ شان والے ہیں، سب صحابہ مقام والے ہیں، لیکن صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ باقی کس صحابی کا نام قرآن میں بطور صحابی نہیں آیا، حضرت زید کا ذکر آیا ہے، لیکن جس صحابی کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے وہ صدیق اکبر ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، جب سرکار اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اور وہ صحابی کون تھے؟ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کی صحابیت کا جو انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد 3 نمبر آیت سماعت کریں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ولہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے اور جو بلائی کے ہیں ان کے پیروی کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ان کے لیے کیا ہے؟ باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت سورہ توبہ کی ہے جس میں حضور پر ایمان لانے والوں کا مہاجرین و انصار میں سے ذکر ہوا ہے، اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے، نہروں کا ذکر ہے، اور ہمیشہ جنت میں رہنے کا ذکر ہے، اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبری ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر تمام صحابہ شامل ہیں، اور باقی صحابہ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدرجہ اولا شامل ہیں کہ آپ سب سے پہلے حضور کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 55 سماعت کریں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے وعدہ کیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، صاحب تفسیر خازن اور دیگر مفسرین فرما رہے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اور آپ کے بعد ہونے والے خلفائے راشدین کی خلافت کا ذکر ہے اور دلیل ہے، کیونکہ ان کے زمانے کے اندر عظیم فتوحات ہوتی ہیں اور دین کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی باقی صحابہ اور باقی خلفاء کے ساتھ جو سب سے پہلے اس آیت کے مصداق ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب آئیے ایک اور آیت سماعت فرمائیں، سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 ہے۔ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ صدیق اکبر کس شان کے مالک ہیں؟ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، ان قریب
جو سب سے متقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اب یہ سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے؟ یہ سب سے بڑا متقی کون ہے؟ صرف متقی نہیں بلکہ فرمایا اتقا، سب سے بڑا متقی۔ یہ کون ہے؟ بالاتفاق علماء کا، مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس آیت کے اندر آپ ہی کا ذکر ہے۔ آگے چلیے ایک اور آیت مبارکہ اسی کے آگے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، مہنگے داموں خریدا اور آزاد کر دیا، جب دیکھے ہیں دشمن آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ کو ستا رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے، گرم پتھر آپ پہ رکھ رہا ہے، صدیق اکبر سے برداشت نہ ہوا۔ آپ نے اس مالک کو قیمت دی اور مہنگے داموں خریدا، آزاد کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ صدیق اکبر بڑے دانا تھے، لیکن آج فیصلہ عجیب کیا ہے، اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ ضرور بلال کا صدیق اکبر پر کوئی احسان ہوگا جس کے بنا پر اس کو خریدا ہے اور آزاد کر دیا ہے۔ احسان کے بغیر تو ایسا نہیں کر سکتا۔ ادھر لوگ صدیق اکبر پر اعتراض کر رہے ہیں تو رب کائنات نے جبریل امین کو بھیج کر اپنے محبوب کی بارگاہ کے اندر یہ پیغام پہنچا دیا کہ صدیق اکبر پر بلال کا کوئی احسان نہیں ہے، انہوں نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ ولسوف یرضیٰ، اپنے رب کی رضا کے لیے کام کیا ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے کام کیا ہے۔ صدیق اکبر پر بلال حبشی کا کوئی احسان نہیں ہے، فقط اللہ کی رضا کے لیے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ تو قرآن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر گواہ ہے اور مور تصدیق لگا رہا ہے۔ جب قرآن موجود ہے تو قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ آگے سنیے ایک اور آیت مبارکہ سورۃ انبیاء کی آیت مبارکہ 101، اللہ فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بے شک جن کے لیے ہمارا بلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی میں سے ہوں جن کے اللہ نے بلائی کا وعدہ کیا ہے، اور ابو بکر صدیق بھی، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، طلحہ و زبیر بھی، سعد بھی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم بھی انہی میں سے ہیں، یعنی جن کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولا کائنات اپنے ساتھ دیگر صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں اور انہی کے اندر صدیق اکبر کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس آیت کا مصداق ہے، ان کو بھی جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ تو یہ آیت عظمت صحابہ پر اور عظمت صدیق اکبر پر گواہ ہے، تو جس کا تعلق مولا علی کے ساتھ ہوگا وہ کیسے ان حضرات کی بارگاہ کے اندر گستاخی کا مرتکب ہو سکتا ہے اور توہین کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں حب علی ہوگی وہ صدیق عمر اور دیگر صحابہ سے پیار کرے گا اور ان سے محبت کرے گا۔ یہی مولا کائنات کی تعلیم ہے۔ اب ایک اور آیت مبارکہ سماعت کریں جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ دوسرے مقام پر اللہ نے سورۃ النساء میں فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ، جن پر انعام ہوا وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں۔ اب یہاں پر انبیاء کے بعد جس طبقے کا ذکر ہوا ہے وہ صدیقین کا طبقہ ہے۔ تو اب امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس راہ کی ہدایت پر چلیں، طلب کریں جس پر ابو بکر صدیق اور دوسرے تمام صدیقین ہیں، کیونکہ تمام صدیقین کے سردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تمام صدیقین کے سردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں
باقی بے شمار آیات مبارکہ صحابہ کی عظمت پر گواہ ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر دلیل ہیں۔